نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ایک اور روشن تذکرہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، داماد رسول، فاتح خیبر، خلیفہ راشد۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام اور نسب علی بن ابی طالب، اور ابو طالب جو ہیں ان کا اصل نام عبد مناف تھا بن عبد المطلب، اور عبد المطلب کا جو والدہ نے نام رکھا تھا وہ شیبہ تھا، اور یہ ایک گرے جو ہے نا لاک آف ہیئر کے ساتھ یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کے چچا ان کو واپس لے کر آئے مدینہ سے مکہ، یہیں پر یہ پلے مطلب کے ہاں، تو عبد المطلب کہلائے۔ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور یہ وہی شجرہ نسب ہے کہ جو ابو طالب کے علاوہ باقی سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، یعنی عبد المطلب سے علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی شجرہ نسب ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبد المطلب بن ہاشم ہی سے یعنی دادا ہی سے دونوں کا شجرہ نسب بالکل ایک ہے۔ ان کے والد ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں، اور ولادت کے وقت علی رضی اللہ عنہ کا نام اسد تھا۔ یہ نام ان کی والدہ نے اپنے والد اسد کے نام پہ رکھا تھا، اور اس وقت ابو طالب موجود نہیں تھے مکہ میں، لیکن جب واپس آئے تو ان کو یہ نام پسند نہ آیا تو انہوں نے چینج کر کے نام علی رکھا۔ اسد کا معنی ہے شیر، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو رضیہ شعر پڑھا تھا علی رضی اللہ عنہ نے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، تو حیدر بھی کیونکہ شعر ہی کے معنی میں ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا تھا۔ آپ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت سے مشہور ہے، آپ ابو الحسن کہلاتے ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب بھی بیان کی جاتی ہے، جو کہ آپ کو بہت پسند تھی، اور یہ کنیت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا، اور پوچھا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ اب حالانکہ چچا کے بیٹے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی سی ایک جنریشن اوپر نیچے کزن یا باجی یا اس طرح کہا جا سکتا ہے، تو تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، تو ینگ تھے نا دونوں، تو کوئی بات ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دونوں میں سے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا، بات کیا ہوئی، اور نہ کسی کی سائیڈ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہیں۔ انہوں نے جب بتایا ہے کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں اور گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو کہا کہ جا کے دیکھو کہ علی کدھر ہیں، تو اس آدمی نے آ کر بتایا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اوڑھنے والی چادر ایک جانب گری ہوئی ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے خود مٹی صاف کرنی شروع کی اور فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب۔ ابا تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، یعنی مٹی میں لپٹے ہوئے اٹھو۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ کنیت رکھی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ اس کنیت سے پکارے جانا بہت پسند فرماتے تھے، اور آپ بڑے خوش ہوتے تھے
اس کے علاوہ ابو الحسین، ابو القاسم اور ابو السبتین بھی آپ کی کنیت بتائی جاتی ہے۔ آپ کا لقب امیر المومنین ہے اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور صحیح ترین قول کے مطابق آپ کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والی پہلی شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ آپ کا قریش تھا، اور قریش کا جو لینیج ہے عربوں میں، اس کا حسب نسب، اس کی بلندی، اس کی قیادت کی اہلیت، لیڈرشپ کوالٹیز، خاص طور پر پھر ان میں بنو امیہ میں، پھر زبان کی فصاحت، کریمانہ اخلاق، بہادری، جوان مردی، یہ سارے اوصاف قریش کے تھے۔ اور عربوں کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ قریش ہی ابھی تک کچھ نہ کچھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کاربند تھے۔ مثلا یہ غسل جنابت کیا کرتے تھے، کچھ مناسک حج انہوں نے ابھی تک وہی قائم رکھے ہوئے تھے، گو کہ بہت ڈسٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے۔ اپنے مردوں کو کفن پہناتے، اور پھر اسی طرح سے مجوسیت سے دور تھے، غیرت کے باعث اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ یہ قریش کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ ارد گرد کے کچھ قبائل تھے جن کا یہ طریقہ تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو اسی لیے ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اولین مخاطب ہیں قرآن کے، اس کے لیے قریش ہی کو چنا تھا، تو یہ قبیلہ تھا علی رضی اللہ عنہ کا بھی۔ اور پھر قریش میں سے جو امیجیٹ قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم تھا، اور ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم خاص طور پر بہت کریمانہ اخلاق والے اور انسانیت سے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے لوگ تھے، اور عقل و بصیرت میں بھی دوسروں سے برتر تھے، اور ایمانی قوت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے بنو عباس، تم لوگوں کی نظریں کمزور ہیں، بصارت کمزور ہو گئی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ اے بنو امیہ، تم لوگوں کی بصیرت کمزور ہو گئی ہے، یعنی یہ اپنی بصیرت کے لیے، بنو ہاشم جو ہیں اپنی بصیرت کے لیے بھی یہ مشہور تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اجداد تھے، اور ان سب کی سیرت بہت فضیلت والی تھی، اور بہت اعلیٰ اخلاق والے لوگ تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیانی وقفہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، تو اس میں بھی ان کی بہت سی بہادری کی اور قربانی اور ایثار کی اور انسانیت کی خدمت کی داستانیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر عبد المطلب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے دادا ہیں، اور جب ان کے چچا مطلب ان کو مدینہ سے مکہ لے کر آئے تو اس کے بعد جب یہ بڑے ہوئے تو قریش نے ان کو اپنا سردار مان لیا، کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹیز تھیں جو ان کو اور کسی میں نظر نہیں آتی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ سارا واقعہ ابرہہ کے آنے والا اور عبد المطلب کا بالکل ان پینکڈ ایک ان کو یہ کہنے کا کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو، اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو عبد المطلب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ پھر زمزم کا کنواں نکالنے کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ عبد المطلب ہی کو خواب آیا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے اپنے والد ابو طالب، یہ ایک غریب انسان تھے، سردار تھے قریش کے، اور بڑے ان کی ایک وہاں پہ سے تھی، اور ابو طالب کی زندگی میں قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسیکیوٹ نہیں کر سکے، تو بہرحال لیکن بے مال و زر تھے، غریب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور انہوں نے ہی عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ہے۔ شیب ابی طالب میں ساتھ گئے ہیں، 3 سال تک اندر ان کے ساتھ محبوس رہے ہیں، اور نبوت کے 10ویں سال 15 شوال کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال سے کچھ اوپر تھی۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی یہ ہیں، اور یہ مسلمان ہوئی تھیں، یہ ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، اور بہرحال انہوں نے بہت ساتھ دیا، بہت پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، کہ اتنا زیادہ انہوں نے ان کو
اپنے بچوں کی طرح اپنے گھر میں پالا اور خیال رکھا. اور فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا بھی پورا ایک مجموعہ ہے جو روایت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا درجہ بہت بلند تھا اور آپ انہیں خاص طور پر تحائف بھی پیش کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا. حلہ وہ لباس ہوتا تھا کہ جس میں 2 چادریں ہوتی تھیں، اور جو نیچے آپ سمجھیں کہ جیسے تہبند کی طرح ایک چادر کو پہنا جاتا تھا اور دوسری اوپر اوڑھ لی جاتی تھی، تو اس لباس کو حلہ کہتے تھے. تو یہ جو حلہ ہے یہ ریشم کا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھیج دیا. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اسے کیا کروں، کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اسے فاطماؤں کے لیے اوڑھنیاں بنا دو. فواتم کا لفظ ہے حدیث میں. اور فاطمائیں کون تھیں؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور آتا ہے کہ فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ. تو ان کو دے دیں. اور چوتھی خاتون کا نام ذکر نہیں ہے. بہرحال ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید وہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ ہیں. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. ان کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی ہیں، اور ان کے علاوہ 2 بیٹیاں ہیں، ام ہانی اور جمانہ. اور ایک ہی بیوی ہے تھرو آؤٹ ابو طالب کی، اس لیے کہ بہت غریب تھے اور شادی کر ہی نہیں سکے. اور ایک بڑی امیزنگ بات ہے کہ یہ 4 بھائیاں اور چاروں میں 10-10 سال کا فرق ہے. یعنی بڑے بھائی عقیل اور سب سے چھوٹے علی رضی اللہ عنہ میں 30 ایئرز کا ایج ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، 10 ایئرز کا علی رضی اللہ عنہ ہے، پھر 10 سال بڑے جعفر رضی اللہ عنہ ہے، پھر ان سے 10 سال بڑے عقیل ہیں، اور ان سے 10 سال بڑے طالب ہیں. طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان میں سے تھے کہ جن کو مجبور کر کے بدر لے کے جایا گیا، لیکن پھر یہ وہیں سے جلد ہی یہ واپس لوٹ گئے، اور بدر کے جلدی بعد ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. عقیل مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے سال ایمان لائے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حدیبیہ کے واقعے کے بعد مسلمان ہوئے. بہرحال لیکن یہ مسلمان ہوئے، غزوہ موتہ میں بھی شریک ہوئے ہیں. فتح مکہ اور غزوہ حنین میں ان کا ذکر نہیں ملتا، شاید اس وقت یہ بیمار تھے. اور ان کے وفات معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی ہے. اور ان کا ایک بڑا زبردست ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کا، کہ یہ اب حضرت علی تقریباً جب خلیفہ بنے ہیں تو لگ بھگ mid 50s میں تھے، تو یہ mid 70s میں تھے. تو یہ آئے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ مال چاہیے، مجھے کچھ دو، give me something، تم خلیفہ وقت ہو، مجھے دو. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، تو ابھی جب میری کوئی سیلری آتی ہے یا کوئی میرے پاس اپنا مال آتا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ اپسیٹ ہو گئے اور یہ ناراض ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں پھر معاویہ کے پاس جا رہا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم آپ چلے جائیں معاویہ کے پاس. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے علی سے مال مانگا تو علی نے مجھے نہیں دیا، تو آپ مجھے دیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، اور ساتھ ان کو کہا کہ آپ ذرا ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان بھی کر دیں کہ آپ نے علی سے مانگا تو علی نے آپ کو نہیں دیا، مجھ سے مانگا تو میں نے دیا. تو عقیل ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے علی سے مال مانگا، علی نے اپنے ایمان کو بچا لیا اور مجھے مال نہیں دیا، اور جب میں نے معاویہ سے مانگا تو معاویہ نے اپنا ایمان نہیں بچایا اور مجھے مال دے دیا. تو اس بات پر کچھ معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے خفا بھی ہوئے، لیکن یہ ایک لیٹر آن یعنی واقعہ ہے. اور پھر ان کی 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. پھر ان کے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے نمبر 3 بھائی جعفر بن ابی طالب، اور یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقون الاولون میں سے ہیں. مساکین سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی خدمت کرتے اور ان سے خوب گفتگو کیا کرتے تھے. یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے محاسن اخلاق میں ہے، سبحان اللہ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ شام کی سرزمین میں موتا کے مقام پر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ذوالجناحین کا ان کو لقب ملا، ذوالجناحین. پھر بہنیں ہیں ام ہانی بنت ابی طالب، یہ ان کا نام فاختہ یا فاخہ بتایا جاتا ہے،
اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد تک زندہ رہی ہیں. اور پھر جمانہ ہے، جمانہ بنت ابی طالب، اور یہ بیوی ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کی، یعنی اپنے چچا کے بیٹے کی. ابو سفیان بن حارث وہ کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دوستی اور بڑی محبت تھی، لیکن پھر بھی یہ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایک تکلیف بھی تھی، لیکن بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا. اور پھر یہ وہ صحابی تھے ابو سفیان بن حارث، یا بن حرب نہیں ہے، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے مشہور والے، ابو سفیان بن حارث ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جو حنین کے میدان میں رہ گئے تھے، ان چند صحابہ میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے تھے، اور آپ کے گھوڑے کی لگام انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور یہ 1 انچ نہیں ہلے تھے اپنی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. علی رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو علی رضی اللہ عنہ نے اور کوئی شادی نہیں کی، اور ان سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، حسن اور حسین، اور زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ. کبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعد میں ان کی اولادیں ہوئیں اور جن کے نام زینب اور ام کلثوم دوبارہ بھی رکھے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تو کبریٰ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مزید شادیاں کیں علی رضی اللہ عنہ نے، جن میں ایک تاریخ کی سب سے ایک بہت ہی ایک یونیک اور بڑی ایک امیزنگ شخصیت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. اور پھر اسی طرح سے مزید آپ رضی اللہ عنہ کے جو ہیں اولادیں، ان میں 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں. آپ کی نسل 5 بیٹوں سے چلی ہے، حسن، حسین، محمد بن حنفیہ، عباس بن کلابیہ اور عمر بن تغلبیہ. اور یہ جو ہے نا حنفیہ، کلابیہ، تغلبیہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان خواتین کے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کہیں جو سادات ہیں، جو اہل بیت اولاد ہے، اس کے ساتھ کوئی مکس نہ کر جائے. حسن بن علی ہیں تو محمد بن علی بھی اگر ہو جاتے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مکس کر جاتا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، تو اس لیے ان کو ان کی ماؤں کے قبیلے کے ساتھ منسوب کیا گیا ان شخصیات کو. اور شکل و شباہت کے بارے میں ابن عبد البر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ میانہ قد تھے، معتدل ہائٹ تھی لیکن ٹورڈز دا شارٹر سائڈ تھی، معتدل میں سے بھی، اور آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ اور سفیدی انتہائی سفید تھی، 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھے، پیٹ بڑا تھا، کندھے چوڑے تھے، ہتھیلیاں مضبوط لیکن نرم و نازک تھیں، ان کی گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی، سر پر بال صرف پچھلی جانب تھے، آگے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، داڑھی مبارک بڑی تھی، کندھے اوپر کو نکلے ہوئے، بازو کلائی سے الگ واضح نہ تھے، گویا ایک دوسرے سے پیوستہ تھے، جب چلتے تو خود اعتمادی سے چلتے تھے، کسی کا بازو پکڑتے تو اپنا سانس روک لیتے تھے، جسم کا وزن زیادہ تھا، کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے، جنگ کی طرف رواں دواں ہوتے تو چلنے اور دوڑنے کے بین بین حالت و کیفیت اختیار فرماتے، دل کے بہت مضبوط، طاقتور اور بہادر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایک عیالدار انسان تھے اور غریب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ ہم اپنے چچا کا ایک ایک بیٹا اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں کہ تاکہ ان پر سے کچھ بوجھ کم ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ دونوں نے جا کر جب بات کی تو انہوں نے ابو طالب نے کہا، اب طالب جو ہے وہ تو بہت بڑے ہو چکے ہوئے ہیں نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا 2-2.5 سال بڑے ہیں یا بالکل آپ کے ہم عمر ہیں، اور عقیل نوجوان ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ عقیل میرے پاس رہ جائیں، کوئی ایک جوان بیٹا میرے پاس بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی دونوں کو جس نے لینا ہے لے لے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ نبی بنے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 11 سال بتائی جاتی ہے، اور یہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں کہ جو اسلام لے آئے تھے.
اس میں اختلاف ہے کہ دونوں میں سے پہلے کون اسلام لایا ہے، ابو بکر صدیق یا علی رضی اللہ عنہ، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کوئی وہ اختلاف نہیں ہے نا. تو لیکن پھر اس پہ جو ایک معتدل رائے دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بچوں میں حضرت علی، مردوں میں بڑوں میں آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ، خواتین میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا. تو پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور یہی دین رسولوں کو عطا کر کے بھیجا ہے. میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں، اب تمہیں لات اور عزیٰ کا انکار کرنا ہوگا. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو میں نے پہلے کبھی سنی نہیں ہے، تو لہٰذا میں اپنے والد سے جب تک کوئی مشورہ نہ کر لوں تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے تو کم از کم یہ بتانا نہیں اب کسی کو، یہ بات ظاہر نہ ہو جائے. تو علی رضی اللہ عنہ اس رات رک گئے. اب یہ 11 سال کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ عرب لوگ ہیں، ان کے حافظے، ان کی مینٹل میچورٹی وہ نہیں ہے جو ہمارے 11 سال کے بچے کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایک ایڈولسنس کا پیریڈ بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے نا، تو ان کے ہاں تو بچے سے ایک دم وہ جوان ہو جاتے تھے، میچور ہو جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں رکا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور صبح ہوتے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دوبارہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا پیغام ہے. تو انہوں نے فوراً پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اپنے والد ابو طالب کے خوف سے کچھ عرصے تک اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. پھر ابن اسحاق جو ہسٹورین ہیں قدیم ترین، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے، اور علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد، چچاؤں اور دیگر لوگوں سے چھپ کر آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے، وہاں نمازیں ادا کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو واپس آ جاتے. اور کچھ عرصہ ایسا ہی چلتا رہا، لیکن ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھتیجے یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ تو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، یہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اس کے بعد ابو طالب کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اس راستے اور اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر کہ میرے آبا و اجداد چلتے رہے. بہرحال میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں کوئی پریشانی اور تکلیف میں نہیں آنے دوں گا. تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر ابو طالب نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا دین اختیار کر رکھا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں. تو ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خیر و بھلائی ہی کی دعوت دیتے ہیں، ان کا ساتھ دو. یعنی خود تو ساتھ نہیں دیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو اور لیٹر آن جعفر رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے نہ روکنا تو دور کی بات بلکہ ان کو انکریج کیا. اور پھر جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو علی رضی اللہ عنہ نے تدفین کی ہے ابو طالب کی، اور تدفین کر کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر لو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حکم کے مطابق علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی میت کو غسل دیتے تو بعد میں غسل فرمایا کرتے تھے. بہرحال یہ حکم مستحب کے درجات میں ہے، فرض نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں غسل کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے دعائیں فرمائیں، اور اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ان کی جگہ مجھے سیاہ و سرخ اونٹ دے دیے جاتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا. پھر مکہ میں اب سیکرٹ بالکل ابھی تھا، کوئی اعلانیہ ابھی اعلان نہیں تھا، اور ایسے میں ایک قبیلہ غفار جو کہ ایک بڑا
جیسے یہ بینڈٹ قبیلے ہوتے تھے نا، ایک بنو اسلم اور غفار، ہائی وے رابریز کرنا، ذرا تھوڑے سے جنگلی پن جن کے اندر ہوتا ہے، یہ اس قسم کے دو قبائل تھے. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری کے دل میں ایک تڑپ ڈالی، اور پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور وہ کچھ پتہ وتا کر کے آئے تو ان کی تسلی نہ ہوئی، تو ابو ذر خود آئے مکہ میں. اور اب ان کو یہ تھا کہ کسی سے اگر پوچھوں گا تو پھر تو ضرور کوئی نہ کوئی جو مخالف ہے وہ مجھے ان تک یا تو پہنچنے نہیں دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین ہے کیا جس کی کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں. بہرحال وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن وہ ایسے ہی ادھر ادھر مسجد میں وہ پڑے رہتے تھے. تو ایک دن علی رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا اور پہچان لیا کہ اجنبی ہیں، تو انہیں ساتھ لے گئے، پھر ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر دوسرے دن دوبارہ ان کی مہمان نوازی کی. تیسری رات پھر یہی ماجرا ہوا، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں مکہ میں. تو اب جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پورا اعتماد ہو گیا تھا ان کو بھی کہ یہ مجھے کسی صحیح بات کی طرف ہی گائیڈ کریں گے، جو مجھے 3 دن سے اجنبی کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، تو ابو ذر نے ان کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا آرزو مند ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جب صبح ہو تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، بالکل غیر محسوس طریقے سے، اہل مکہ میں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ علی اور اس کے پیچھے غفار قبیلے کا ایک آدمی چل رہا ہے، وہ فوراً ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اگر کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں ایسے قضائے حاجت کے انداز میں رک جاؤں گا، اور اگر میں بدستور چلتا رہا تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آنا. بہرحال بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ان سے ملاقات کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں یہاں تک کہ میرا کوئی بندہ یا میرا کوئی آئندہ کا حکم جو ہے وہ آپ تک پہنچے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مشرکین مکہ کو اعلانیہ آپ کے ارشادات بتا کے یہاں سے نکلوں گا. وہ کیونکہ ایک نیچر تھی نا، وہ قبیلے کی پوری ایک نیچر تھی کہ ہم چھپ چھپا کے تو ہم کچھ نہیں کرتے. تو وہاں سے نکلے اور حرم میں جا کر تو شہادہ کہی، تو لوگ تو بھڑک اٹھے کہ اتنی کسی کی جرت کہ وہ اعلانیہ اب یہ کرنے لگ جائے، تو ان کو مارنے لگے. تو اس وقت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا ایک فرد ہے، اور اس کو اگر تم مارو گے تو انتقامی کارروائی کریں گے، تمہارے تجارتی قافلوں کو لوٹیں گے، تمہارا ٹریڈ روٹ بند کریں گے، تم لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہو. تو یہ سن کر تو وہ سارے جو ہیں وہ باز آئے، اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ واپس آئے. تو اب یہ ہے کہ اس میں اس واقعے کے جو بتانے کا یہاں پر مقصد ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت، اور یہ کہ اب ان کی عمر ابھی کوئی ایسی نہیں ہے، اگر 2-3 سال گزر بھی گئے ہوئے ہیں تو بھی ہی از ہارڈلی 13-14 ایئرز آف ایج. اور ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ آج کل جو مکہ کے حالات ہیں اس میں کسی اجنبی کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ایک تو ان کی خاطرداری، مہمان نوازی 3 دن، پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے ہیں، جس انٹیلیجنس کے ساتھ، اور پورا ایک پلان پہلے چارٹ ڈاؤن کیا ہے، پھر ان کو بتایا ہے کہ میں ایسے اگر بیٹھ گیا تو پھر آپ نے غیر محسوس طریقے سے ادھر ادھر ہو جانا ہے. اور واقعی انہوں نے اس سارے پلان کو کامیاب وہ ہوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور یہ دانش مندی اور بیدار مغزی جو ہے یہ ایک مومن کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ مومن کو دیتے ہیں. جتنا جتنا انسان کے اندر تقویٰ بڑھتا ہے نا، آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ ان ساری یہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں اور یہ جو ہسٹری کے حالات ہیں، ایام اللہ ہیں، ان سب میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لکل صبار شکور، ہر بہت زیادہ صبر کرنے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے. تو وہ ایک جو مومن کی شخصیت ہوتی ہے نا صبار اور شکور کی، وہ شخصیت اس کو بڑی فراست دے دیتی ہے، اس کو بڑی ایک ویژن دے دیتی ہے، اس کو ایک دور رس نظر جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. اس کے اندر سے وہ جو ایک دانائی ہے وہ پھوٹتی ہے اس کے اندر سے. تو علی رضی اللہ عنہ کی اس سارے طریقہ کار سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ ہی کو فرمایا تھا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں. اور آپ سوچئے کہ اس وقت کون یہ ہمت کر سکتا تھا کہ جس کو پتا ہے کہ جس شخص کے بستر پر میں لیٹ رہا ہوں، سونے لگا ہوں، اس کو تو قتل کرنے کا ارادہ ہے، اور ایک لفظ نہیں، ایک جملہ نہیں، ایک سوال نہیں کہ میں بچ جاؤں گا یا نہیں، کچھ نہیں. یہ جو کیفیت ہے نا علی رضی اللہ عنہ کی اس وقت سمعنا و اطعنا کی، اٹ از امیزنگ. انسان اس کو اگر سوچنے پہ آئے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی. بہرحال یہ لوگ آئے، دشمن آیا، آگے حضرت علی تھے، اور حضرت علی کو تو شہید کر کے قتل کر کے انہوں نے کیا لینا تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا. اور ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے بستر پر میری حضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں دشمنوں کی جانب سے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی. اور ابن عباس سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا اور ان کی جگہ سو گئے کہ اینڈ تک آتے تک، یعنی اس دور سے اگر کوئی کہے کہ اچھا یہ تو بندہ نہیں ہے، یہ تو اس کا لباس نہیں ہے، اور لباس بھی وہی پہن لیا کہ اگر غلط فہمی ہونی ہے تو پھر اینڈ تک ہو. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا سورۃ البقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جیسے سہیب رومی وغیرہ، تو ان سب کے لیے یہ نازل ہوئی. پھر جب صبح ہوئی اور قریش مکہ سٹ پٹا گئے اور واپس چلے گئے برا بھلا کہتے ہوئے، حضرت علی کو تھوڑا سا کچھ انہوں نے زد و کوب بھی کیا، کچھ مارا پیٹا، کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے، کچھ دیر قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے پہلے جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھیں، آپ دیکھیں کہ جو عوام الناس تھے نا مکہ کے، وہ ابھی بھی چاہے وہ ایمان لائے چاہے وہ ایمان نہ لائے، وہ ٹرسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرتے تھے اپنی امانتوں کے لیے. تو وہ امانتیں پہلے علی رضی اللہ عنہ نے اتنا، اب وہ سخت وقت تھا اور اپنی جو جان ہے لٹرلی اس کو بچانے کا وہ ٹائم تھا، اور ایسے میں علی رضی اللہ عنہ نے اہل امانت کو تلاش کیا، امانتیں واپس کیں، اور پھر اپنی ساری جو ذمہ داریاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمے عائد کر گئے تھے وہ دے کر واپس. تو پھر 3 راتیں مکہ میں رہنے کے بعد ہجرت کی تیاری کی، اور انہوں نے پیدل سارا سفر کیا ہے اور تنہا کیا ہے، اور دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ مدینہ پہنچے اور اس دوران آپ کے پاؤں شدید زخمی ہو چکے تھے. آپ نے ہجرت کے سفر میں بہت سختیاں برداشت کی، ان کے پاس نہ سواری تھی اور سخت گرمی تھی، اور رات کا سفر جو ایک تنہا مسافر پیدل کر رہا ہو تو آپ سوچئے کہ اس کو کس قدر پریشان کن تنہائی کا سامنا آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سارے مصائب و آلام کو ان کے لیے آسان کیا، اور وہ مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں بالآخر ایک اطمینان کی زندگی، جو ایک وہ جو ہر وقت کے خوف کے سائے منڈلا رہے تھے مکہ میں، اس سے مسلمانوں کو نجات ملی. اور قبا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جا ملے. یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے قبا کے حوالے سے کہ قبا میں قیام کے دوران علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک مسلمان عورت کو دیکھا، اس کا شوہر نہیں تھا، اور ایک آدمی نے آدھی رات کو اس عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ باہر نکل آئی، اور آدمی اسے کچھ چیزیں دے کے واپس چلا گیا. اس نے وہ چیزیں لیں اور دروازہ بند کر لیا. تو یہ ذرا 2-3 دفعہ انہوں نے دیکھا یہ ہوتے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹو لگائی اور ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کی بندی، یہ کون شخص ہے جو ہر رات تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تم باہر نکلتی ہو، وہ تمہیں کچھ دیتا ہے، معلوم نہیں وہ کیا دیتا ہے، تم مسلمان عورت ہو، تمہارا شوہر بھی نہیں ہے،
وہ کہنے لگی یہ شخص سہل بن حنیف بن وہب ہے، اور یہی سہل بن حنیف ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کی تھی تو فرمایا تھا نا کہ علی میرے بھائی ہیں، اس کے علاوہ سہل بن حنیف سے بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی مواخات کی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ میرا کوئی نہیں، تو جو ہی رات ہوتی ہے وہ اپنی قوم کے بتوں کو توڑتا ہے، پھر میرے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایندھن بنا لو۔ علی رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف سے متعلق یہ بات نقل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ عراق میں وفات پا گئے۔ کسی کی نیکی کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہم تو اس کو ملیا میٹ کرنے کے درپے ہوتے ہیں، تو ذکر کرنا چاہیے۔ اس میں انسان کی اپنی بڑائی معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کی نیکی کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس سے کوئی آپ کے درجے میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ انسیکیور ہو کر یا حسد کا شکار ہو کر تو اس بات کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، یا اس بندے سے بھی جیلس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کی نیکی سے بھی حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کا رشک کیا جا سکتا ہے اور اسی نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس انسان سے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بڑے دل ہونے چاہیے کہ پھر کئی عرصہ اس نیکی کا تذکرہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے رہے۔ قرآن سے بہت گہری محبت، بہت شغف تھا۔ کتاب اللہ کو حفظ کیا کرتے تھے، اس کے الفاظ اور معنی پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن پڑھا پھر فوت ہونے کے بعد جہنم کا مستحق قرار پایا، وہ دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا۔ پھر فرماتے تھے میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو۔ اسی طرح قرآن کی قدر و منزلت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ عظیم کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود لوگوں کے لیے احکام ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ کسی سرکش نے اس سے بے رخی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، جو شخص اس کی بجائے کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، حکمت و دانائی پر مبنی یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی بدولت خواہشات میں کبھی کجی نہیں آتی، زبانوں میں کبھی ابہام پیدا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات لامحدود ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سچے اور سیدھے راستے کی طرف راہبری کی۔ سبحان اللہ، کتنی پہچان ہے قرآن کی، کتنی اس کے جو نفع ہے اور اس کی جو افادیت ہے، اور جو ٹینجنٹس ہیں، جو ایسپیکٹس ہیں اس کے ڈفرینٹ کہ یہ اس طرح بھی فائدہ مند ہے، یہ اس طرح بھی، یہ اس طرح بھی، کس طرح۔ اور وہ تو ظاہر ہے بہت خطیب تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے علی رضی اللہ عنہ، تو یہ بہت ایک خوبصورت ڈسکرپشن ہے قرآن کی جو علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کریم جمع کر لیا تھا، اور فرماتے تھے اللہ کی قسم قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، یقیناً میرے پروردگار نے مجھے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ پھر کچھ آیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ حج کی آیت 19 سے 23 جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ یہ 2 فریق ہیں، ان کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب بھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن مد مقابل کے خلاف دلیل پیش کرنے والا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور گھٹنوں کے بل پیش ہوگا۔ قیس بن عبادہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جن کے بارے میں نازل ہوئیں وہ جنگ بدر میں شامل وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، حمزہ، علی، ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم، اور دوسری طرف شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ پھر اسی طرح سے یہ آیات بھی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ علم آ جانے کے بعد ان میں سے جو بھی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ بذات خود ہم بھی اور تم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ بات وفد نجران کے بارے میں ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مباحثہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں ریالٹی بتائی، مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائی۔ بہرحال انہوں نے سمجھ تو لیا لیکن یہ قبول کرنے سے انکاری ہو گئے، اور پھر انہیں مباہلہ کی دعوت جب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت یہ مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر مباہلہ کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل خاندان ہیں۔ تو یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ التوبہ کی یہ آیات 19 to 22، ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کے سوا اور کوئی بھی عمل نہ کروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی سب سے بڑا عمل تو یہی ہے کہ میں حرم کی توسیع کروں، تعمیر کروں، اس کو آباد کروں۔ تو اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اس سے بہت افضل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک واقعی یہ اندر کی بصیرت کی بات ہے نا، کہ چاہے وہ حرم ہے، خانہ کعبہ والی مسجد ہے، اس کی خدمت سے بھی زیادہ افضل اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو، جب نماز ہو جائے تو اس بارے میں پوچھ لینا۔ تو انہوں نے پوچھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید فرمائی۔ پھر اسی طرح سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت اور محبت کے حوالے سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو حکم دو کہ وہ صدقہ کریں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار۔ میں نے عرض کی کہ لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر دفعہ آپ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے 1 دینار جو ہے گولڈ کوئن صدقہ کریں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ½ دینار کر دو۔ میں نے کہا لوگوں کو اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ یہ کام کوئی ایک دفعہ تو نہیں کرنا، اس کی تو ضرورت بار بار پیش آ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کتنا؟ میں نے کہا 1 جو کے برابر سونا۔ فرمایا تم تو تھوڑے ہی پر قناعت کرنے والے ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تخفیف جو ہے امت پر، یہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ یہاں پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا پولائٹنس بھی دیکھیے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو کم کر دو، اور کم کر دو، تم ہی بتا دو کتنا۔ پھر اسی طرح سے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جب سورۃ الواقعہ کی یہ آیات نازل ہوئیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا شکر کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔
یعنی یہ تمہارا شکر ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کی طرف نسبت دینے کی بجائے تم کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں ستارے کے طلوع اور غروب کے نتیجے میں ہم پر بارش نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح سے قرآن کی یہ آیات فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے راہ خدا میں مال دیا اور متقی ہو گیا اور بھلائی کو سچ مانا، اسے ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اسے ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ ان آیات کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بقیع الغرقد قبرستان میں ایک جنازے میں شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی تو آپ نے اسے الٹا کر دیا اور اس کی نوک سے زمین کو ریتنے لگے۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی نہیں، کوئی سانس لینے والا نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں اس کا مقام لکھ دیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بدقسمت ہے یا نیک بخت۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، یہ وہی ہے کہ جو سوال جو ہے نا ہر دور میں انسانوں کے ذہن میں آتا ہی آتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا اب ہم اسی لکھے ہوئے فیصلے پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیک بختوں والے اعمال کرے گا، اور جو بد بختوں میں سے ہے تو وہ اسی قسم کے کام کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمل کرو، ہر فرد کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے۔ اہل سعادت نیک بختی والے اعمال کی راہ اختیار کریں گے اور بدبخت اسی قسم کے افعال کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے استنباط یعنی حکم ڈرائیو کرتے تھے اور انتہا کے ذہین تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے جو کچھ میتھڈالوجی تھی قرآن سے استنباط کی، تو اس کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر قرآن پاک سے استدلال کرتے اور شرعی حکم کے لیے جس آیت کا حوالہ دیتے اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات قرآن کے ظواہر کا التزام، یعنی جو قرآن ایک لٹرلی بات کہہ رہا ہے نا، وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہڈن میننگ، باطنی معنی، وہ نہیں نکالتے تھے۔ جو قرآن ظاہر میں کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کوئی کجی، کوئی ابہام، ٹیڑھ نہیں رکھا ہے۔ مثلا بڑی عمر والے بچے کو دودھ پلانے سے حرمت نکاح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے حوالہ دیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ رضاعت تو ثابت ہوتی ہے ان 2 سالوں کے اندر اندر۔ پھر اسی طرح ایک بہت ہی دلچسپ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جہاں پر پھر ظاہری الفاظ سے علی رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ایک عورت جس کے ہاں 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا اور اس پر اب زنا کی تہمت لگی ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیس آیا، تو آپ نے یہ 2 آیات، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کا صرف حفظ ہونا نہیں بلکہ اس کا ہر وقت آپ کے حاضر ہونا اور پھر اس کے میننگ کا اور اس پر آپ کا تدبر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں جو ہیں مائیں وہ بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ اور پھر ایک اور جو آیت ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ تو اگر وہ 24 مہینے دودھ پلاتی ہے تو پھر 6 مہینے کی جو حمل کی مدت ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا تھا اجتہاد۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی جو بچہ 7 منتھ میں پری میچور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بچنے کے بڑے کئی بچے پری میچور 7 منتھ میں پیدا ہو کر تو بالکل ٹھیک، وہ ہماری اپنی فیملی میں ایک بچہ ہے ماشاءاللہ، وہ پیدا ہوا تھا تو کوئی 2 پاؤنڈ کا تھا اور بالکل اس کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا اس کو دیکھ کے۔ سرنج میں اس کو دودھ پلایا جاتا تھا اور بڑی مشکل سے وہ پلا، اور اب ماشاءاللہ وہ 6 فٹ کا نوجوان ہے، ہیلدی، تندرست ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اجتہاد تھا ان کا، اور اس عورت کو زنا کی تہمت سے انہوں نے آزاد کیا۔ پھر اسی طرح سے اور بھی ان کے کچھ فقہی جس طرح قواعد ہیں نا، تو ان کے قواعد تھے، ہم بریفلی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا بہت ان کو ہوتا تھا کہ جب تک کسی کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے تو وہ قرآن کی بات نہ کرے، نہ پڑھائے۔
تو ایک مرتبہ ایک قصہ گو شخص سے پوچھا کہ کیا تم ناسخ و منسوخ کی پہچان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی باعث ہلاکت بنے۔ اور پھر ظاہر ہے لغت عرب پر بھی بہت گہری نگاہ رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک نص کی روشنی میں دوسری نص کو سمجھنا، یعنی قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، اس کی ایک آیت ایک بات کہہ رہی ہے اور ایک اور آیت ایک اور بات کہہ رہی ہے، تو ان دونوں کو اکٹھے کر کے سمجھنا، اور یا پھر نصوص میں صحیح حدیث بھی ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو اکٹھے کر کے سمجھنا۔ اور اس کی ایک اہم مثال ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے تابع فرمان غلام۔ اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر لیتے تھے، اور اس میں انہوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث سے استدلال کیا کہ کافروں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی صلاۃ عصر سے غافل کر دیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ فہم قرآن کے حوالے سے ایک اور مثال جو ہے بڑی ایک وہ غور طلب ہے، اور آج کے دور میں بھی ہمیں اس کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دو لوگ تھے، ابن وائل اور ابو الفرزدق، ان کے درمیان اپنے حسب نسب اور اظہار فخر کا مقابلہ ہوا، جیسے کہ عربوں کی ایک عادت تھی۔ تو ان دونوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے آپس میں اس کے اوپر تفاخر کے جذبے سے۔ اس واقعے پر علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر فوراً باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، ان اونٹوں کا گوشت نہ کھانا، اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ اور یہ کیسے انہوں نے انفرنس ڈرا کیا کہ عربوں کی یہ عادت ہے کہ مقابلہ آرائی کرتے ہیں، اور یہ مقابلہ آرائی اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، یہ شیطان کی خاطر ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جو آیت ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اس کے تحت اس سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو ان اونٹوں کا گوشت کھانے سے ہی منع کر دیا، کیونکہ اس میں تفاخر تھا، چاہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہوئے تھے۔ آپ احتیاط کا تقاضا دیکھیے، اور ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے منسوب کچھ آیات کریمہ کی تفسیر بھی ہے، مثلا سورۃ الذاریات میں والذاریات ذروا کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، فالحاملات وقرا بادل، فالجاریات یسرا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ التکویر میں فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم نہیں کھاتا پلٹنے والے تاروں کی، اور یا پھر اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ لا جو ہے وہ قسمیہ ہے، لا قسمیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے تاروں کی۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو رات کو چھپ جاتے ہیں اور دن کو چلتے رہتے ہیں تو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے زمین کا نیک بندے پر رونا، یہ استدلال کہاں سے کیا، یہ تفسیر کہاں سے کی؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین پر اس کی نماز پڑھنے والی جگہ، اس کے نیک اعمال والی زمین اور آسمان تک پہنچنے والے اعمال کی جگہ روتی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت سورۃ الدخان کی تلاوت فرمائی، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی، قوم فرعون کو، یعنی ادر وے راؤنڈ پھر روتے ہیں۔ پھر خشوع کا مفہوم سورۃ المؤمنون کی اس آیت میں دوسری آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے بارے میں فرماتے تھے خشوع دل میں ہوتا ہے، نیز یہ کہ تم دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنا پہلو نرم رکھو اور نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ پھر یہ جو آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ ہے سورہ الزخرف آیت نمبر 67۔ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ یہ دو مومن دوستوں اور دو کافر دوستوں کی داستان ہے۔ ان دونوں مومنوں میں سے ایک فوت ہو گیا، اسے جنت کی بشارت ملی، تو اسے اپنا مومن دوست یاد آیا،
اور وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، میرا فلاں دوست مجھے ہمیشہ خیر و بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا، وہ مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت اختیار کرنے کی تاکید کرتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ میری تم سے ملاقات ہوگی، اے میرے رب میرے بعد اسے گمراہ نہ کرنا، اسے اسی طرح ہدایت سے سرفراز کرنا جیسے اس نے مجھے راہ دکھائی، اس کو عزت فرمانا جس طرح اس نے مجھے عزت دی۔ تو پھر جب یہ دوسرا مومن فوت ہوا تو ان دونوں دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اکٹھا کر دیا، اور دونوں سے کہا گیا تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اس پر وہ کہنے لگا اے اللہ، یہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ سے کہتا تھا کہ میں تجھ سے آ ملوں گا، کتنا بہترین بھائی، دوست اور ساتھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کافر دوستوں میں سے ایک فوت ہو جائے گا، اسے جہنم ملے گی، اسے اپنا دوست یاد آئے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھے برائی کا حکم دیتا تھا، بھلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اے اللہ اسے گمراہ کر دے جیسا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اور جب وہ دوسرا دوست مرے گا تو ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح وہ آپس میں مکالمہ کریں گے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی بیسکلی۔ فرمایا کرتے تھے کہ تمام تر زہد قرآن کے ان دو کلمات میں ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، ہم اس طرح کا غور و فکر کر ہی نہیں سکتے، ہمیں وہ پڑھنے میں تھوڑی دیر سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں زہد کدھر ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ زہد کہاں ہے یہاں؟ کچھ بھی ملے تو آپے سے باہر نہیں ہونا، ٹھیک ہے مل گیا اچھی بات ہے، کچھ لاسٹ ہو جائے چلا جائے تو غم میں آپے سے باہر نہیں ہونا کہ پاگل ہی ہو جائے انسان، یہ زہد ہے۔ دنیا نہ ہونا زہد نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہونا یہ زہد نہیں ہے، ملے تو بھی ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی عالم تھے کہ ان کو کسی نے، وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو ان کو کسی نے یہ آ کے تو ان کے کان میں بتایا کہ آپ کا وہ جو تجارت کا شپ تھا بہت بڑا وہ ڈوب گیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کسی اور نے آ کے کہا کہ وہ خبر غلط تھی، پھر تھوڑی دیر رکے اور کہنے لگے الحمدللہ۔ بعد میں لوگوں کے پوچھنے پر کہنے لگے کہ پہلا الحمدللہ اس لیے تھا کہ میں نے شکر کیا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی کہ میری چیز گم گئی ہے یا میرا پورا شپ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور پھر دوبارہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ وہ شپ تو نہیں ڈوبا تو پھر میں نے اپنی کیفیت پہ غور کیا اور الحمدللہ کہا کہ مجھے کوئی بہت آپے سے باہر خوشی نہیں ہوئی۔ یعنی مومن جو ہے اس کا غم اور خوشی، اس کا لاس اور اس کا پروفٹ دونوں میں وہ اس کو معتدل رکھتا ہے، یہ زہد ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ پھر اسی طرح سے آپ رضی اللہ عنہ کا جو اپنی زندگی میں سنت پر عمل ہے اس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کے کہنے پر سنت نبوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مزید فرماتے تھے کہ سنو، میں نبی ہوں، نہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن میں حد الامکان اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ سنت کو مضبوطی سے تھامنے، اس کے التزام اور اس کی دعوت کا یہی بہترین نمونہ ہے۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ان پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں۔ ایک اور موقع پر فرمایا جب میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے مفید اور نافع بنا دیتا تھا، اور اگر کوئی اور مجھے کوئی حدیث سناتا تھا تو میں اس سے حلف لیتا تھا، اگر وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا، یوں ہی نہیں میں مان لیتا تھا کہ ہاں یہ واقعی حدیث ہے اور تم سن کے آئے ہو۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو علی رضی اللہ عنہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ، یہ جو دعا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے جو علی رضی اللہ عنہ خود مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر میری اجل آ گئی ہے تو مجھے راحت سے ہمکنار فرما، اگر میری اجل میں کچھ دیر ہے تو مجھے سر بلند کر دے، اور اگر یہ بیماری آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ یعنی 3 آپشنز دے دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے وہی الفاظ دہرائے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما،
اے اللہ انہیں عافیت سے نواز دے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، تو علی کہتے ہیں میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور جس تکلیف میں مبتلا تھا وہ مجھے کبھی نہیں ہوئی دوبارہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ تو اس سے ایک پتہ چلتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ سے بیماری میں شفا ہی مانگنی چاہیے، اور ویسے آپ صبر ضرور مانگیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن بجائے اس طرح کے آپشنز کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ان کی تصحیح کی ہے نا، ان کی عافیت مانگ کر اور ان کے لیے صحت مانگ کر۔ پھر اسی طرح سے ایک موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں تو ان پر جھوٹ باندھنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں آسمان سے گر پڑوں، اور جب میرے اور تمہارے درمیان کوئی بات ہو تو جنگ ایک تدبیر اور ہیلے کا نام ہے۔ یعنی پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی کی جا سکتی ہے، جیسے انہوں نے غالباً خیبر یا خندق کے موقع پر وہ جو مبارزہ کے لیے آیا تھا تو اس کو کہا تھا میں 2 لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، تو اس نے مڑ کے دیکھا تو آپ نے اس کے اوپر وار کر دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نوعمر اور بے وقوف ہوں گے، تمام مخلوقات سے زیادہ بہترین چکنی چپڑی باتیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کرنے والے لوگ ایسے ہی تھے، اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کے قاتل کو قیامت کے روز اجر ملے گا۔ ان سے مراد خوارج ہیں۔ روب کے ذریعے مدد والی جو حدیث ہے وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دوسرے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، روئے زمین کی مٹی میرے لیے پاک بنا دی گئی ہے، اور میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم مکہ کے نواح کی طرف نکلے، جو پہاڑ اور درخت بھی آپ کے سامنے آیا وہ کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ روایت ہے صحیح الترمذی کی۔ پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی خوب ترغیب دیتے۔ ایک خطبے میں ایک مرتبہ فرمایا دین پر قائم رہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، ان کی سنت کی اتباع کرو، قرآن حکیم میں جہاں اشکال اور شکوک ہوں اس سے اعراض کرو، قرآن جسے معروف کہے اسے لازم پکڑو، جسے منکر قرار دے اسے مسترد کر دو۔ پھر فرماتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کی پیروی کرو، وہی سب سے افضل طریقہ اور راستہ ہے، انہی کی سنت پر عمل کرو، وہی بہترین سنت ہے۔ پھر فرماتے تھے مستحکم اور پختہ امور پر گامزن ہونا افضل ہے، دین میں ترمیم اور اضافہ باعث شر ہے، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، دین میں نئی بات پیش کرنے والا بدعتی ہے، بدعتی جب بھی دین میں کوئی نئی بات لے کر آتا ہے تو وہ اپنے اس فعل سے ترک سنت کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے یہ حدیث بھی حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ ہمیں ہمارے مال، ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ اور شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا ہے، مختلف ام معبد نے بھی آپ کو پتہ ہے، ہند بن ابی حالہ نے بھی کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ ہی پست طاقت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے، چہرہ مبارک کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں، جب آپ چلتے تھے تو مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلتے تھے، گویا آپ نشیب کی طرف نیچے اتر رہے ہوں،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال اور کمال نہ ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ان کے بیٹے محمد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا مگر اعتدال کے ساتھ، آنکھوں کے خانے لمبے تھے، پتلیاں سیاہ تھیں اور سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بھی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، آپ کا دل فراخ تھا، لہجے میں سچائی تھی، نرم خو تھے، حسن معاشرت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جو آپ کو اچانک دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، مگر جوں جوں اس کا آپ سے تعلق بڑھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ میں نے ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں۔ بہادری اور طاقت کا بھی حال بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پناہ لیتے، کیونکہ آپ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتے تھے، اور آپ کی بہادری کی وجہ سے صحابہ آپ کے پاس اکٹھے ہوتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پناہ لے رہے ہیں، وہ ہم سے آگے اور دشمن کے زیادہ قریب تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ مزید اخلاق و اوصاف بیان کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، یتیم کے لیے شفیق باپ کی مانند اور بیوہ کے لیے کریمانہ مدد فرمانے والے تھے۔ آپ بہادر ترین شخصیت تھے، نہایت سخی تھے، چہرہ مبارک روشن تھا، ابا زیب تن فرماتے تھے، کھانا جو کی روٹی اور دودھ تھا، تکیہ چمڑے کا تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، آپ کی چارپائی کیکر کے درخت کی تھی، آپ کے 2 امامے تھے، ایک کو صحاب اور دوسرے کو عقاب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سفید اور چمکدار تھا، آپ کی اونٹی ازبا تھی، خچر دلدل تھا، گدھا یافور، گھوڑا مرتجز تھا اور برکہ نامی ایک بکری بھی تھی، ایک باریک کھونٹی اور ایک جھنڈا تھا، اسے الحمد کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اونٹ کو باندھ کر رکھتے تھے اور اسے چارہ ڈالتے تھے، کپڑے کو پیوند لگاتے تھے اور جوتا بھی خود گانٹھ لیتے تھے۔ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ خود آپ کو جو ذوق تھا اتباع سنت کا، تو سوار ہونے کی دعا بالکل اسی طرح سے پڑھتے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا، یعنی سواری پر سوار ہوئے، بسم اللہ پڑھی، اور جب برابر ہو کر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، پھر دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور پھر 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر پڑھا، پھر کہا اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ اور پھر آپ ہنس پڑے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسا ہی کرتے دیکھا ہے جیسا کہ میں نے کیا، اور ایسا ہی کہتے سنا جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے تو میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ گویا بندہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے۔ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پینا دونوں طرح سے ثابت ہے، لیکن فل میل اور فل ایسے کوئی چیز آپ نے مشروب پینا ہے تو اس کو بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن کبھی کوئی کھجور یا کوئی چیز یا چلتے چلتے 2 انگور کے دانے اگر آپ اٹھا کر چلتے چلتے منہ میں ڈال لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ خلاف سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وضو کی تعلیم دی، بالکل اسی طرح سے وضو کیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ ان صحابہ نے اگر یہ تعلیمات نہ دی ہوتی،
آپ دیکھیں کیسے اکابر صحابہ ہیں اور ان سے یہ نقل ہوئی ہیں، تو کتنی اہمیت ہے کہ ہم درست سنت کے مطابق وضو کریں۔ اسی طرح سے بعض جو امور کی ممانعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، ریشم کا لباس اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشم کی دھاری دار چادر عطا فرمائی، میں یہ چادر اوڑھ کر آیا تو آپ نے فرمایا علی میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم خود اوڑھو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ چادر اپنے گھر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ کہنے لگیں اے ابن ابی طالب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسے اوڑھنے سے منع کیا ہے، اب ایک حصہ تم اوڑھ لو اور دوسرا کسی اور خاتون کو دے دو۔ پھر مزید روایات ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مثلاً جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ بڑا عادل و منصف ہے، اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جس نے دنیا میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی اور اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ معافی کے بعد اسے اس گناہ کی پھر سزا دے۔ پھر اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا والی جو حدیث ہے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل مدینہ کے لیے ان کے مد اور سا میں اسی طرح برکت عطا فرما جس طرح تو نے اہل مکہ کے لیے برکت فرمائی۔ ایک برکت کے ساتھ 2 برکتیں، اور شدید کرب کے لمحات میں پڑھی جانے والی دعا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایک یہ جو کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خفیہ باتیں بتائی تھیں، تو اس کی انہوں نے خود تردید کر دی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ میں سے جو آج موجود ہیں علی ان سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 586 احادیث روایت کی ہیں، اور حدیث کی روایات کی تعداد کم ہونے کی وجوہات یہ بتائی گئی ہیں کہ آپ حکومت کے معاملات میں اور جنگوں کے معاملات میں بھی بہت مصروف رہے، اور مشغولیت کے باعث آپ فتویٰ دینے اور درس و تدریس کے ایسے حلقے قائم کرنے کے لیے فراغت نہ پا سکے جو عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کو ملی۔ پھر اسی طرح سے جو بدعات کی ایک ترویج ہو رہی تھی تو اس میں بہت زیادہ وہ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی بھی حدیث جو میں روایت کروں تو وہ اچھی طرح سے چھان پھٹک کے روایت کروں۔ اور پھر ان کے دور میں فتنوں کی بھی بہتات ہو گئی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس علم موجود ہے، کاش اس کے لیے صحیح حاملین موجود ہوں۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود اور اپنی زوجہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔